برنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک خبرنامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک خبرنامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ان کا پدی سمجھ چرال داکا نینے سی ایم انٹانو، آئندہ 10 برس تک میں ریاستی وزیر اعلیٰ برقرار رہوں گا۔ تلنگانہ کے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی تبدیلی سے متعلق خیاسار رائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے واضح کر دیا کہ وہ آئندہ 10 برسوں تک اسی عہدے پر برقرار رہیں گے۔ انہوں نے پارٹی قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ ریاستی وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے بارے میں بیان بازی بند کر دیں گے۔ KCR آج تلنگانہ بھون میں پارٹی کی ریاستی عاملہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، 2 گھنٹے سے زائد تک اجلاس جاری رہا جس میں پارٹی کے تنظیمی استحکام، مجالس مقامی اور تعلیم یافتہ زمرے کی MLC نشستوں اور ناگرجنا ساگر ضمنی چناؤ جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں KTR کو ریاستی وزیر اعلیٰ بنائے جانے سے متعلق TRS اعلیٰ قائدین میں متعلق خیاساریوں پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ریاستی وزیر اعلیٰ صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اسمبلی میں پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ 10 برسوں تک عوام کی خدمت کے لیے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہے اور ریاستی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے فرائض کی انجام دہی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ میں نے جدوجہد کے ذریعے علیحدہ تلنگانہ ریاست حاصل کی ہے اور میرے لیے عہدے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میں نے علیحدہ تلنگانہ کے لیے کئی عہدوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں آئندہ 10 برسوں تک ریاستی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہوں گا۔ اس کا سابق میں اسمبلی میں اعلان کر چکا ہوں۔ باوجود اس کے نئے ریاستی وزیر اعلیٰ کے بارے میں بیان بازی میری سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل میں TRS کا بڑا جلسہ عام منعقد ہوگا۔ 12 فروری سے پارٹی کی رکنیت سازی مہم کا آغاز ہوگا جبکہ 1 مارچ سے پارٹی کمیٹیوں کی تشکیل شروع کی جائے گی۔ چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کا کسی بھی پارٹی سے مقابلہ نہیں ہے۔ MLC کی نشستوں، ورنگل اور کھمم کارپوریشنوں اور ناگرجنا ساگر ضمنی چناؤں میں TRS کی کامیابی کے لیے پارٹی قائدین کو متحرک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد گاؤں سے ریاستی سطح تک کی تمام کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ رکنیت سازی کے نشانے کی تکمیل پر توجہ دی جانی چاہیے۔ اسمبلی حلقے میں 50,000 کی رکنیت سازی کا منصوبہ ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے میئر اور ڈپٹی میئر کے امیدواروں کے سلسلے میں تجسس برقرار رکھتے ہوئے اعلان کیا کہ 11 فروری کو الیکشن کے دن میئر اور ڈپٹی میئر کے امیدواروں کے نام مہر بند لفافے میں روانہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اعتبار عہدہ ارکان کو کارپوریٹر کے ساتھ مل کر اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس میں شریک ارکان کو مہر بند لفافے میں بتائے گئے ناموں کو ووٹ دے کر میئر اور ڈپٹی میئر منتخب کرنا ہوگا۔ عاملہ کے اجلاس میں پارٹی ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ کے علاوہ سیکریٹری جنرل ڈاکٹر K کیشور راؤ، ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، کونسل کارپوریشن کے صدر نشین، ضلع پرشد صدر نشین، میونسپل کارپوریشن کے میئرز، ڈسٹرکٹ کوآپریٹو بینکس کے صدور، ریاستی عاملہ کے ارکان اور دوسروں نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپریل میں جلسے عام میں لاکھوں کی تعداد میں عوام شرکت کریں گے۔ اس اجلاس کا آغاز قبل سابقہ رکن اسمبلی انجانی ایم نرسمہا راؤ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک بھر میں زرعی قوانین کی تبدیلی کے لیے کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ وہیں پر زرعی قوانین کو 1.5 برس کے بجائے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جانا چاہیے۔
नाज़रीन, जनता दल यूनाइटेड JDU के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC त्यागी ने मुतनाज़ा ज़रिए क़वानीन को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौख़र करने और हुकूमत और किसान तंजीमों के माबैन तीनों ज़रिए क़वानीन से मुताल्लिक़ तातुल पर काबू पाने के लिए MSP को किसानों का आईनी हक़ बनाने का मुतालबा किया। ऐसे में किसान तंजीमों का अंदाज़ा है कि फ़िलहाल हुकूमत मुलतवी करने की बात कहेगी, लेकिन जब तहरीक ख़त्म हो जाएगी तो वो मुसल्लत कर देगी नए क़वानीन को किसानों पर। किसानों को किसी भी तरह भरोसा नहीं है हुकूमत की बातों पर जब तक कि बाज़ाब्ता सरे से क़वानीन ख़त्म ही नहीं कर दिए जाएंगे। KC त्यागी ने कहा है कि हुकूमत और ना ही किसान तंजीमों को अपनी साख का सवाल मनाना चाहिए। जब दोनों वक़ार का सवाल नहीं उठाते हैं तब ही रास्ता सामने आएगा। जहां बातचीत ख़त्म हो गई है और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने तजवीज़ पेश की कि किसान तंजीमों को इसका जवाब देना चाहिए। इन्होंने 1.5 साल के लिए क़वानीन को मौख़र करने की तजवीज़ पेश की है, जो एक खुश आइंद इक़दाम है। हुकूमत MSP पर तहरीरी यकीन दहानी करने के लिए भी तैयार है। हमारी तजवीज़ है कि तीनों क़वानीन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए जाएँ और MSP किसानों का आइनी हक़ बन जाए। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों फरीक इस मशवरे को कबूल करेंगे। मरकज़ी हुकूमत को सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर की हिमायत में ट्वीट नहीं करवाना चाहिए। नाजरीन, पाप गुलकारा रिहाना और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों की हिमायत की है, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर समेत मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ की हिमायत में ट्वीट किया। इस बारे में सियासत में शिद्दत आ गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के सरबराह राज ठाकरे ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को जैसे भारत रत्न जैसे लोगों को इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि हुकूमत को सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसी बड़ी शख्सियात को इन हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत में ट्वीट करने के नहीं कहा जाना चाहिए था और इनकी साख को दाव पर नहीं लगाना चाहिए था। इस काम के लिए अक्षय कुमार जैसे अदाकार काफ़ी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने किया एहतजाज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने हॉस्टल की सहूलियात और ऑफलाइन क्लासेस दोबारा शुरू करने के मुतालबे के सिलसिले में इतवार के रोज़ कैंपस में एहतजाजी मुजाहरे किए। एहतजाज करने वाले तलबा ने बताया कि दीगर मरकज़ी यूनिवर्सिटियों ने कम से कम मुमकिन तारीखों को दोबारा खोलने के बारे में मुतल्ला किया है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कैंपस में सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के बारे में अभी तक कोई इत्तला नहीं मौसूल हुई है। प्रोसेक्टर को मेमोरेंडम में इन्होंने प्रोसेक्टर को एक मेमोरेंडम भी पेश किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के सहूलियात दोबारा शुरू करने का इस मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया। हिंदुस्तान में तालीमी इदारों के अलावा बाकी सभी इदारों को दोबारा खोल दिया गया है। हमें ना ही हुकूमत और ना ही इंतज़ामिया अहमियत दे रही है। हम कौम का मुस्तकबिल है और हमारी तालीम दोबारा शुरू होनी चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि तलबा आखिरी साल के तलबा के लिए क्लासेस का मुतालबा और हॉस्टल दोबारा खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। हतमी साल के तलबा को निसाब मुकम्मल करने के लिए लाइब्रेरी और कैंपस में दीगर सहूलियात की ज़रूरत होती है। हॉस्टल को इनकी रिहाइश के लिए भी खोलना चाहिए। ताहम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि वो इसलिए नहीं खुले हैं क्योंकि वो हुकूमत को कोविड-19 के रहनुमायाना असूल पर अमल पैरा है। इन्होंने कहा कि हम हुकूमत हिंद की हिदायत पर अमल पैरा हैं और इसी वजह से हमने अभी तक कैंपस में किसी केस की इत्तला नहीं दी है। AMU के इंतज़ामी
عملے کے ایک ممبر نے بتایا کہ طلبہ آخری سال کے طلبہ کے لیے ہاسٹل اور آف لائن کلاسز دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کانپور کے موسیٰ نگر میں ایک ہی خاندان کی خودسوزی پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے وزیر داخلہ حکومت ہند اور اتر پردیش کے وزیر داخلہ کو خط لکھ کر فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ بالخصوص اس معاملے میں مبینہ طور پر ملوث بھارتیہ جنتا پارٹی کے قائدین اور خاطی پولیس افسران کے خلاف فوری طور پر ایکشن لیا جائے، کارروائی کی جائے اور زخمیوں کے لیے معقول علاج و معالجہ کا نظم کیا جائے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ملک میں بڑھتے ہیٹ کرائم کے واقعات کا سلسلہ رکنا چاہیے، نفرتوں کی دیوار گرنی چاہیے۔ یہ عالمی سطح پر ملک کی بدنامی اور اس کے جمہوری اقدار کی تنزلی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ دریں اثنا جمعیت علماء اتر پردیش کے ایک وفد نے لکھنؤ میڈیکل کالج میں زیر علاج محمد گلفام کی عیادت کی اور مکمل صورتحال دریافت کرنے کے بعد فوری طور پر 10,000 روپے کے مالی تعاون کے ساتھ آئندہ ہر طرح کی قانونی مدد کی تیقن دہانی کروائی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ SOPs کی پابندی کرے تو ملک میں کرفیو نہیں لگے گا۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق کرفیو نہ لگنے کے فیصلے عوام کے ہاتھ میں ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال شلہوب نے کہا کہ مملکت میں متعلقہ اتھارٹی کے ذریعے سخت اقدامات نافذ کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک عوام کورونا وائرس SOPs کی پابندی کرتے رہیں گے تب تک کرفیو نہیں لگایا جائے گا۔ یہ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر حفظان رہنمایانہ خطوط پر پابندی کی صورت میں کرفیو کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ طلال اشلوب نے کہا کہ متعلقہ ادارے مملکت بھر میں کورونا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے انتہائی چوکس ہے۔ ترجمان نے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزیوں کا تناسب 72% تک ہو چکا ہے اور یہ خطرے کی علامت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکورٹی فورس کے اہلکار کورونا SOPs کے خلاف ورزی کرنے والوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے اتوار کو کورونا وائرس کی تازہ صورتحال سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان دنوں سعودی عرب میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس میں 286% اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کے خاتمے کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی ناگزیر ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے مثبت مریض گزشتہ چند دنوں سے مسلسل 300 سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ ہفتے کو گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 17 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 278 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے 122 شہروں میں اسکیمیں شروع کی جائیں گی۔ ملک کے 122 شہروں میں فضائی آلودگی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے وہاں کے حالات کے مطابق منصوبے تیار کیے جائیں گے۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جنگلات اور ماحولیات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے شہروں میں فضائی آلودگی کا مسئلہ ہے۔ آلودگی کی وجہ سے سڑک نقل و حمل، بایو ماس جلانے اور بہت سے دوسری وجوہات ہیں جس کا سدجواب ضروری ہے۔ ناظرین، سینسیکس اور نفٹی اب تک کی ریکارڈ سطح پر ریزرو بینک کے ذریعے پالیسی شرحوں میں اضافہ نہیں کیے جانے اور عام بجٹ میں انفراسٹرکچر کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے حوصلے بلند سرمایہ کاروں کی مسلسل خریداری کی ہدایت پیر کے روز شیئر بازار نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ناظرین، ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ بلند ترین سطح پر برقرار ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں پیر کے روز مسلسل تیسرے دن بلند ترین سطح پر برقرار رہی ہیں۔ صومالیہ میں زبردست دھماکہ، 12 فوجی جوانوں کی موت
ناظرین، صومالیہ کے صوبے گلمدوگ میں اتوار کے روز ہونے والے دھماکے میں مقامی انٹیلیجنس محکمہ کے سربراہ سمیت 12 فوجی جوانوں کی موت ہو گئی ہے اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام نے آج یہ اطلاع دی ہے۔ حکام کے مطابق صومالیہ کے وسطی علاقے دھوسمارب میں فوجیوں کے لے جانے والی ایک گاڑی کو نشانہ بنا کر دھماکہ کیا گیا، جس سے ان فوجی جوانوں کی موت ہو گئی۔ حکام نے بتایا کہ اس علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور دھماکے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ سابقہ امریکی وزیر خارجہ جارج شولٹز نہیں رہے۔ سابقہ امریکی وزیر خارجہ جارج پی شولٹز کیلیفورنیا میں اپنی رہائش گاہ پر انتقال کر گئے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ہوور انسٹیٹیوشن نے اتوار کے روز اطلاع دی، جہاں مسٹر شولٹز نے 30 سال سے زیادہ عرصے تک کام کیا۔ ان کی عمر 100 برس ہو چکی تھی۔ ہوور انسٹیٹیوشن نے ایک بیان میں کہا کہ 3 امریکی صدور کے ساتھ کام کرنے والے امریکہ کے بہترین پالیسی سازوں میں سے ایک مسٹر شولٹز 6 فروری کو انتقال کر گئے، تاہم ان کی موت کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ان کی پسماندگان میں ان کی اہلیہ شارلیٹ میلیئر شولٹز، ان کے 5 بچے شامل ہیں۔ مسٹر شولٹز 13 دسمبر 1920 عیسوی کو نیو یارک شہر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی پرورش نیو جرسی کے اینگل ووڈ میں ہوئی تھی۔ انہوں نے 1942 عیسوی میں پرنسٹن یونیورسٹی سے معاشیات میں بیچلر ڈگری حاصل کیا اور ان کے فوراً بعد ہی امریکہ بحریہ میں ان کی بھرتی ہو گئی، جہاں انہوں نے 1945 عیسوی تک کام کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ مسٹر شولٹز کو ملکی تاریخ کے سب سے بااثر وزراء کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ زندگی بھر ریپبلکن پارٹی سے وابستہ رہنے والے مسٹر شولٹز کابینہ میں متعدد عہدوں پر فائز ہیں۔ انہوں نے 1980 کی دہائی میں سرد جنگ کے دوران سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور مغربی ایشیا میں امن قائم کرنے کی کوششوں میں پیش رہے۔ وہ صدر رچرڈ ایم نیکسن کے دور میں وزیر محنت اور وزیر خزانہ تھے، جبکہ صدر رونالڈ ریگن کے دور میں وزیر خارجہ رہے۔ راجیہ سبھا میں اتراکھنڈ کی تباہی پر اظہار تشویش۔ اتراکھنڈ میں گلیشیئر ٹوٹنے سے ہونے والی تباہی پر راجیہ سبھا میں پیر کے روز تشویش کا اظہار کیا گیا۔ روس مارچ میں 18 ممالک کے 40 سیٹلائٹ لانچ کرے گا۔ روس نے آئندہ ماہ 1 درجن سے زائد ممالک کے 40 سیٹلائٹ کو اپنے سویس 2 راکٹ کے ذریعے مدار میں لانچ کا منصوبہ بنایا ہے۔ خلائی صنعت کے ایک اہلکار نے اسپوتنک کو بتایا کہ سویس 2 خلائی راکٹ جنوبی کوریا کے CAS 1.5 سیٹلائٹ کے ساتھ بائیکنور اسپیس سینٹر سے 20 مارچ 2021 کو پرواز بھرے گا۔ ذرائع کے مطابق جنوبی کوریا کے CAS 1.5 سیٹلائٹ کے علاوہ دیگر ممالک کے سیٹلائٹ کو بھی اس مشن کے تحت مدار میں پہنچائے جانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔